رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ اللہ تیرا قرآن رہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہتا ہے، دانا بھی خاک میں مل کر گلزار بن جاتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الرحمان واسطے، انگنت لا تعداد حمد و ثنا آمنہ دلال نور یتیم حسن و حسین دے نانا فاطمہ زہرا دے بابا نبی کریم نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہوں۔ بھائیو ساتھیو، اللہ والے بزرگو، قابل قدر نوجوان ساتھیو، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ اس غیر گزرے دور دے اندر اللہ پاک نے سانو 5 ٹائم نماز پڑھن دی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک کی ساری بستی 5 ٹائم کا نمازی بنائے، اللہ پاک اس بستی پہ کرم فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی رمضان المبارک دے مہینے کو افضل بنایا، اور کتنا افضل مہینہ ہے، اتنا افضل مہینہ ہے کہ جڑا بندہ اس مہینے کے اندر قیام کرتا ہے، اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے دروازے کھول کہ جو بندہ ایمان کی حالت کے نال قیام کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، رمضان المبارک کی قدر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی زندگی کے گناہ سارے معاف کر دے گا۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر اعلان فرما کے اس بات کو سمجھا دیتا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بڑا تعلق ہے، قرآن مجید اور رمضان کا بڑا تعلق ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان المبارک کے اندر سارے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ نے لوح محفوظ کے اندر قرآن مجید کو نازل فرما کے جتنے جتنے کی ضرورت ہے اتنا اتنا قرآن اپنے پیغمبر پہ اتارے۔ بس چند باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید اتریا اور کتنے سال اترتا رہا، 40 سال تو بعد آپ پہ نبوت نازل ہوئی ہے، 22 سال اور 5 مہینے نبی رحمت پہ قرآن اتریا۔ کچھ دنوں واسطے پچھوں وہی بند ہو گئی سی، اس واسطے کر کے 23 سال بنتے، 22 سال 5 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتریا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے 40 کاتب بھائی سن، 40 جڑے قرآن مجید کو لکھیا کرتے سن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 شاگرد ایسے سن کہ جنہاں دے سینے تے قرآن جمع ہو چکے سن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 شاگرد جو نبی پاک کو قرآن پڑھ چکے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جڑے کاتب وحی سن، قرآن مجید پیغمبر تے اتردا پتھراں تے لکھ لیندے اور اپنے دلاں تے لکھ لیندے۔ قرآن بڑی قدر و قیمت والی کتاب ہے، اگر اللہ نے کونے سب تو بڑی کوئی نعمت ہے، اس تو بڑی اللہ کونے کتاب کی شکل اندر نعمت کوئی نہیں، یہ ہے تے قرآن مجید۔ اصل چھ سمجھ اندر بات نہیں آتی کہ جڑی قرآن مجید کتاب ہے یہ ساری اللہ کی گفتگو ہے۔
اللہ نے گفتگو کی ہے، اللہ نے کلام ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام اللہ نے پڑھیا، اللہ نے تلاوت کیتا اور فرشتیاں نے سنیا، اور بلکہ فرشتیاں نے سن دیا یہ گل آخی ہے تو اللہ پاک یاسین سورت کی تلاوت کر رہا ہے سب فرشتیاں پوچھا اللہ اتنی پیاری کلام اتنی پیاری گفتگو یہ تسی کنوں دینی اور کتنے دن نازل کرنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی امت محمد رسول اللہ نے رب ذوالجلال کی قسمیں جو نبی پاک کی امت کی قدر و قیمت ہے ساریاں امتاں رل جان اس امت ایک بندے دے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی گفتگو اپنی بات تورات زبور انجیل صحیفے یہ اللہ نے گفتگو نہیں کی ایک پاٹ ایک انعام دیتا ہے ایک گل کی ہے پیغمبراں دے نال اگر کسی چیز کی تلاوت کی ہے تو قرآن مجید ہے امانت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ساڈا ایمان ہے پیغمبراں تے رسولاں تے کتاباں تے اور سارے فرشتے اسی ایمان رکھتے اگر نہ رکھا گے تو پھر مسلمان نہیں رہے۔ حضرات گرامی سب تو اعلیٰ کتاب قرآن مجید ہے اور اس قرآن مجید کو پڑھن والے لوکاں نے جڑا بندہ قرآن مجید پڑھدا ہے اور جڑا بندہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے جڑا لوکاں نوں پڑھاتا ہے انہوں لوگ سادہ زبان چ کمی آ جاتی سادہ زبان چ انہوں کمی آندے نے انہوں مولوی صاحب آندے نے انہوں قاری صاحب آندے نے انہوں آندے نے مولوی تیرا کی کام ہے پرے تیرا کی کام ہے چودھر تیرا کی کام ہے سیاست تیرا کی کام ہے بندیاں کی کھڑا تیرا کی کام ہے کڑیاں کھڑے کھڑا انہوں کمی آدھے نے کمی ہوتا ہے جب کتے کھڑو نہ تو نبی پاک نے انہوں کی کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ بڑے آدھا جمعہ تو آگے لے گئے کہ نہ بزرگاں نے تھے اگر سن بھی لین گے تو کوشش بھی کرن گے تو نہیں اٹھ کر پہنچیں گے تو اگر تسی سن کے عمل کرو گے تو انشاءاللہ پہنچنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا ہے۔ عثمان بن عفان حدیث بیان کرتے ہیں ان کا مطلب عثمان بن عفان سے بہتر وہ آدمی ہے جیڑا قرآن پڑھتا اور پڑھتا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی جیڑی گل کرتے تھے سن یہودی کہتے سن کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں ماریا سچ بولے اللہ قرآن فرماتا ہے الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی میں اپنے پیغمبر کو بلاواں تے بولدا ہے میں نہ بلاواں تے بولدا ہے یہ دا مطلب ہے پیغمبر نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اپنے آپ کو بہترین بناؤ اپنی خدا کو بہترین نہ کہ ایسا بناؤ یہ دنیا کا طریقہ ہے دنیا کا رواج ہے کہ جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے گا انہوں برے کہنے والے بہت زیادہ لوگ جمع ہونا اور جڑا برا کر رہا ہے گا انہیں بہت زیادہ دوست بن جاتے دنیا کا قیدا کھلی ہے دنیا کا پیمانہ ہے اگر تے تواڈے بہت زیادہ دوست نے لوگ تو تسی کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے پیمانے کے مطابق میں حدیث نہیں بیان کر رہی اگر دوست کام نے تے اپنے آپ کو سمجھو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جانا ہے دوست کا ضروری ہونا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے دوست بنائے گا داغی نہیں بچے گا نہ بنائے گا داغی نہیں بچے گا حضرت علی کی اس گل کا کسی کو آج تک ترجمہ ہی نہیں کرنا دوست بنائے گا داغی نہیں بچے گا اگر نہ بنائے گا داغی نہیں بچے گا دیکھو جی میں نے ضرورت ہے جی بھائی جان ہوٹل دے مالک نے تشریف لے آتے ہیں جمعے دے وقت میں انہاں دے ہوٹل تے جانا ہے انہاں میں دوست بنا رہا ہے کوشش کرنی ہے کم پیسے کم ریٹ لاؤں یہ میں دوست بنایا انہاں نے میرے کم ریٹ لایا ہن میں کی کیتا کہ انہاں میں دوست اگر بنایا تو ہن میں نہ دوست بناواں گا تا بھی ماریا گیا نہ بناواں گا تے بچ نہیں سکدا ہن انہاں مینوں دوست بنانا ہے انہاں نوں ضرورت ہے میں انہاں تو کم لے لے دونوں چیزاں سامنے رکھنیاں نے کہ دوست بناؤ گے تے بچ نہیں سکتے نہ بناؤ گے
اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی علمی گلاں کیتیاں نے کہ جنہاں دا ترجمہ اج تک کسی نے نہیں آتا۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن پاک کلام رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی اور لیان والا جبریل علیہ السلام نے بھیجن والا اللہ کریم ہے، اور جیڑی جگہ تے جیڑی پاک جگہ تے آئیے اس جگہ نو لوگ تڑپتے بھی نے، ترستے بھی نے جتھے قرآن اترے، اور جتنے سینے تے اتریا اندے سینے دی قسم اللہ نے قرآن فرما کے فرمایا اللہ نشرح اللہ کا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سوڑیا تیرا سینہ کیا بنا، وہ سینے تے قرآن اتریا اور میرے جیسے غریب بندے کو ملیا ہے۔ میں بہت بڑی شہادت سمجھنا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زبان دیتی ہے، اس اندر بہت میرے کو کمیاں خدائیاں انہاں بھولیاں تو یہ زبان تو بڑیاں ہو جاتی ہیں، انہاں اکھاں دے ویکھن تو بڑیاں کمیاں خدائیاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن پڑھن دے نال ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ برائیاں دور کر دے۔ قرآن ایک بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ جیڑا بندہ اپنے بچے کو تعلیم دے کے چلا گیا، رب الجلال دی قسمیں میں ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ دینا کہ انہیں زمانے دی دولت دے کے چلا گیا، بیٹا کدے بھوکا نہیں مرے گا۔ قرآن دا حافظ رات ستا پیا ہے، اللہ دے فرشتے دائرہ بن کے کھڑے نے کہ اللہ تیرے قرآن دا حافظ ستا ہے، تے قرآن سی حضرات میں پڑھے ہے قرآن دا حافظ بہت ہو جاتا ہے، آسمان تو وہی آتی ہے زمین دی طرف، زمین ان دے جسم نو نہ کھائیے، قرآن دا حسب ہے ان دے سینے تے قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھن والے بہت سارے انعام دیتے ہیں۔ ہوا میں اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، سمجھ آ جائے گی کہ مالک نے قرآن اندر کی فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے ورتل قرآن ترتیلا، قرآن پڑھیا کریں تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر، سکون نال پڑھیا کر، پکاریا کر مالک نو، قرآن پڑھیا کرے تے اللہ خوش ہو جاوے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے جدوں تو قرآن پڑھنا ہے میں تیرے ول ویکھنا وا، اللہ تو کے ویکھنا، اللہ فرماندے نے میرے بندے جدوں تو کہنا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ فرماندے نے میرے بندے قرآن تے جدوں تو مقام پڑھنا میں تیرے ول ویکھنا۔ اللہ سونیا قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے۔ تیرے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ بندہ جڑا قرآن نو پڑھتا بھی ہے، قرآن نو سکھاندا بھی ہے، قرآن نو سکھدا بھی ہے۔ ساڈا معاشرہ کی کہندا ہے کہ جڑا مولوی مسیتے بیٹھا ہے وہ کمی ہے، وہ غریب ہے، وہ کسی کام اندر عمل دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ دے نبی کی فرماندے نے کہ بہتر کون ہے جیڑا قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ بڑے بڑے جج حضرات، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے قسم کے سکالر لوگ جیڑے دور دے اندر اسی مدرسے پڑھتے ہوتے سن، مجھے یاد ہے کہ میری کلاس کے اندر کثرت دے نال یتیم لوگ سن، کسی دی ماں کوئی نہیں، کسی دا باپ کوئی نہیں، کسی دے گھر روٹی نہیں پکتی، کوئی کپڑیاں تو آج کو تنگ۔ ادو میں اس دور کے اندر قرآن حفظ کرنے واسطے گیا، میرے والد محترم نے مجھے ماریا، میں ممبر تے کھڑا میں کیا قرآن نہیں پڑھنا، تو کمی بن جائے گا، لوگوں کو منگے گا، اسی بدنام ہو جائیں گے، آپ جاتے تینوں پتا۔ یعنی کہ اس طریقے کا تکبر لوگوں کے اندر سی کہ مدرسے جانا ہی ممنوع سی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ دیتی ہے، بڑے بڑے سکالر قسم کے لوگ کا بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھ آ گئی کہ قرآن تو بنا گھر کے اندر برکت نہیں۔ اگر برکت ہے دیکھو جی، گھر کے اندر بڑی ضرورتیں نے، گھر کے اندر فریج کی ضرورت ہے، ٹریکٹر کی ضرورت ہے، کئی کی ضرورت ہے، کہاڑی کی ضرورت ہے، اسی اپنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت واسطے بڑا بڑا کچھ کر۔ ایک ایسی ضرورت ہے جن کی بڑی ضرورت ہے، وہ ضرورت نو پورا نہیں کر رہا۔ کیڑی ضرورت ہے؟ گھر کے اندر ایک آفت ہوئے گا، تو موت ہو جائے گا، تیرا جنازہ سامنے رکھ کے اللہ اکبر کہے گا، پڑھے یا نہ پڑھے آسمان تو آواز آئے گی، تو پتر کو جنگی تعلیم دیتی ہے جب تیرے کی وجہ تو معاف کر۔ کیا ضرورت نہیں؟ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، ضرورت نہیں؟ جتنا بڑا بھی علامہ آ جائے، بیٹا اپنے باپ کا جنازہ اپنے سامنے رکھ کے
اکھیاں تو پانی وگا کے کہہ دے اللہ میرے بابے نے میری تربیت ٹھیک کی ہے پنجابی چ کہہ دے میں کہنا رب ذوالجلال کی قسم اسمان تو آواز تے نہیں سن سکتے پر اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرے قرآن ایک ایسی اعلیٰ کتاب ہے بڑی شان والی کتاب ہے بڑے مقام والی کتاب ہے جیڑی جگہ تے قرآن مجید پڑھیا جاتا تسی گھر دے اندر بیٹھے جے بڑی بے سکونی ہے بڑیاں پریشانیاں ہیں جو مسجد جاتے جے دنیا کی پریشانیاں مک جاتی پھر قرآن مجید بڑی جان والی جگہ ہے اس جگہ تے بیٹھن نال بندے دی پریشانیاں مک جاتی آؤ سنو اللہ پاک نے قرآن دے اندر کی فرمایا اللہ پاک فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اسی قرآن کو شفا بنایا قرآن پڑھیا کر اللہ پاک بیماریاں دور کر دے گا اللہ پاک نے رمضان کے مہینے قرآن نازل فرما کے پتہ کی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اسی قرآن مجید نو بہتر کتاب بنایا کہ 1000 مہینیاں دے نالوں ایک رات آنی ہے جن دے اندر اسی قرآن نو نازل فرمایا جڑا بندہ اس رات نو حاصل کر لوے گا اللہ پاک 1000 مہینیاں نالوں زیادہ ثواب دے دے گا ایویں کتے صدقے ملیا اللہ پاک نے اس رات نو قرآن نو نازل فرمایا فرشتے آندے نے ویندے نے اللہ دے بندے جڑے قرآن پڑھتے پہلے نفل نوافل پڑھتے ہیں اللہ فرماندا میرے بندے ہو میں انہوں 1000 مہینیاں دا ثواب دے چھڑیا کیوں میاں ملیا سنو دھیان دینال میں جنت دے بھی گل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر جنتی نواب بڑے ہون گے لوگ اپنے محلیاں دے اندر لوگ اپنے محلہ دے اندر بیٹھے ہون گے لوگ شرابن کا پورا پیندے ہون گے دودھ دیاں نہراں چاہتی ہون گیاں فروٹ کھا رہے ہون گے اپنی جنت دے اندر جیسی مار رہے ہون گے اے بھی جنت تو نظر مارن گے تے اٹھ دے گھوڑیاں دے نوجوان بیٹھے ہون گے سونے دے تاج پائے ہون گے تے جنتی پوچھن گے کون ہے اے کون نواب نے جڑے ساڈے تو بھی اُتے ٹوٹے پھردے نے اللہ پاک آواز دے کے کہے گا او میرے بندیو اے او نے جڑے قرآن تے حافظ نے میں جنت وچ بھی انہاں نوں اڑا چھڑیا اے جنت دے وچ اللہ پاک گھوڑے دے دے گا آپ دے قرآن نہ گھوڑیاں تے چڑھ جان گے جنت دے اندر پھرن گے ہاں میاں لفظ تے تین چار نے حافظ کہنا سوکھا حافظ بننا ہوگا قرآن یاد کرنا بڑا ہوگا بندیاں نوں سورۃ فاتحہ کوئی نہیں آندی بندیاں نوں 6 کلمے کوئی نہیں آندے آ سنو دھیان دے نال خوب نبی دے نال رکھو گے تے سارا کچھ آ جائے گا اللہ اکبر اللہ جدوں بچہ قرآن پڑھدا نہ اینوں سمجھے کہ نیکی ملتی ہے نہ ثواب ملدا اے پتہ کیوں پڑھدا میرے ابے نے کہا پتر قرآن حفظ کر لا میرے استاد کہندا سبق یاد کیوں نہیں کیتا اے بیمار دا آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے بندے تو کل بڑا ہو جانا کدے یاد کرے گا اے میں تینوں جڑا نیکی دی طرف لے کے آ رہا مینوں چھوٹا ہوندا اے تو پیارا لگنا سارے حافظ نہیں بنتے سارے ڈاکٹر نہیں بنتے سارے جج نہیں بنتے سارے بڑے بڑے افسر نہیں بنتے ماں دے 4 پتر ہوندے نے ایک غریب بن جاندا تے امیر ہو جاندے نے ایک ماں دا پتر چودھری بندا دوسرے غریب ہو جاندے نے اللہ پاک فرماندا میریاں مرضیاں نے آ سنو میں اللہ دا قرآن پڑھن لگیا اللہ پاک فرماندے نے نُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن کو اسی شفا بنایا قرآن پڑھیا کرو قرآن شفا ہے قرآن پڑھن دے نال بیماریاں دور ہوندیاں نے اللہ نے قرآن فرمایا خود تلاوت کیتی ہے میرے بندے قرآن پڑھ اے کون نے اے حافظ نے جنہاں دے گھوڑیاں تے بیٹھے نے آؤ سنو اگلی گل بھی سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا منبر لگے ہون گے کستوری دے اون دے لوگ بیٹھے ہون گے سونے دے تاج پائے ہون گے آواز آئے گی کون نے نبی ہے آواز آئے گی نبی نہیں گے اے ولی نے صحابی نے آواز آئے گی نہیں اے فرشتے نے آواز آئے گی نہیں اے کون بندے نے جڑے ممبراں تے بیٹھے نے سونے دے تاج پہنے نے اللہ دی عرش دے تھلے بیٹھے نے آواز آئے گی اے او جٹ بندہ جدا پتر قرآن دا حافظ ہے اللہ نے کستوری دے ممبر ہی دے چھڑے نے کسی ایس پی دے بارے آیا کسی ایس ایچ او دے بارے آیا کسی بڑے بننے کہاں دے بارے آیا نہیں سارے ہمارے یہی آیا کہ رشوت لے گا تو دوزخ نو جائے گا ضیافت دے بارے کی آیا ماں پیاں نو بھی سونے دے تاج پہنا دے گا مطلب سمجھ آئی اس قرآن کے اندر جو بھی یہ سارا سونا ہے یہ سونا ہے بلکہ میں اکثر کیا کرنا ہے
فن خطابت کے اندر کہ جتنے قرآن دے لفظ نے جڑا سونے دا تاج تے پیو نو پہنایا جانا اونے موتی سونے دے لگے ہوئے. اللہ کہے گا تیرے پتر نے مارا کھا کھا کے قرآن پڑھیا آج میں ایک لفظ دے بدلے 100 بھی موتی لا سکنا ایک ایک موتی بھی لائے گا. اللہ تے کتنے موتی سونے دے تاج نو لگے ہوڑ گے اندے ماں پہ بیٹھے ہو. میاں اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کر. اگر تو جانا میں سونے دا تاج پہنا لواں ایتھے آندا رہنا مینوں کیڑا تو تاج بنا کے منجی تے پا چھڑیا مینوں کیڑا تو سکھ دے چھڑیا میرے واسطے کیڑا تو پتر کچھ کرنا ہے. بابا آپ دے پتر دی تربیت ٹھیک کرے یا تیری عزت کرے یا تو اپنے بابے دی عزت کر تیرا بابا تیرا بیٹا تیری عزت کرے. حقیقت جانو ممبر رسول تے کھڑے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اون دی میرے گاؤں والے بھی میں جانتے نے بابا جی کدے مار دینا تے چپ کر کے کھڑے ہو بلکہ اگوں ہاتھ بھی نہیں چکنا نظر بھی نہیں چکنی. ہن ساڈی اولاد ہے انہاں نوں کہیے پتر لمما پے تینوں مارنا تے لمما پے یاد آ جاندا کہ اسی بھی بولے ساڈی اولاد بھی بولے. اگر اسی بولاں گے تے پھر ساڈی اولاد بھی بولے نہ. میرے بھائی آؤ سنو اللہ پاک کی فرما رہے ہیں رب دا قرآن دا کل ہوا قرآن مجید بلکہ اسی قرآن نو بزرگی والی کتاب بنایا جویں 100 بندہ بیٹھا ہوئے تے بندہ کہندا بزرگ بیٹھے نے. اللہ پاک فرماندے نے اسی قرآن نو بزرگی دتے. قرآن اللہ کتاب مقام والی کتاب ہے شان والی کتاب ہے. آ سنو دھیان دے نال اللہ پاک نے قرآن تے رمضان دا کتنا تعلق بنایا. قرآن تے رمضان دا تعلق سنو اللہ اکبر. اللہ رمضان المبارک دے اندر سب تو زیادہ قرآن پڑھیا جاندا ہے. اماں بھی بڈھی قرآن پڑھدی بابا بھی قرآن پڑھدا نوجوان بھی قرآن پڑھدا مسجد دا مولوی بھی تراویح قرآن پڑھدا مقتدی بھی قرآن سنتے نے نوجوان بھی قرآن سنتے نے بچیاں بھی قرآن سنتیاں نے. آسمان تو آواز آتی ہے اللہ پاک فرماتے نے اللہ پاک آسمان تو جھاتی مار کے کہتے ہیں اے میرے نبی دی امت جاؤ میں تواڈے سارے دے گناہ معاف کر دیتے. اے رمضان ہے رمضان ہے. اللہ پاک نے رمضان دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے نے جہنم دے بند کر دیتے نے. مسئلہ کی نکلیا اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہن رمضان وچ میں جہنم کسے دے نام نہیں لانی میں جنت دے دینی ہے. مارا جا میرے قریب تے ہو جا میں تینوں جنت دی عطا کر دینی ہے. سن لے دھیان دے نال میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں 40 کاتبے وہی سن نبی پاک تے جدوں قرآن اتردا 40 کاتبے وہی لکھیا کردے سن تے 10,000 صحابہ سن جڑے قرآن دے حافظ سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن چکیا تے لاکھ صحابہ اکرام نے نبی پاک تو قرآن پڑھیا ہوئے. اور سنو دھیان دے نال حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے صحابہ نو یاد کروایا تے صحابہ اکرام نے قرآن نو کیویں پڑھیا. اگر پہاڑ دے ٹوٹے تے بھی چڑھ گئے نے تے تھلوں کسے نے ویکھیا آکھیا چیخاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے پتہ کیتا کون ہے ٹائم ہو گیا عمر تے کھڑا نماز پڑھدا نعرے روئے جا رہا. قرآن انہوں نے پڑھیا. میں اکثر کیا کرنا او قدر نبی دا ایک جانن تے دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچ مدینے. جنہ نبی دی قدر کیتے سنو دھیان دے نال رمضان تے قرآن دا کتنا تعلق ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان مبارک دے اندر ایک لفظ پڑھے گا اللہ پاک انہوں 70 نیکیاں دا ثواب دے گا. آگے پیچھے پڑھے گا ایک لفظ تے 10 نیکیاں. جیڑا قرآن پڑھدا ہے انہوں اگے پیچھے 10 نیکیاں جیڑا سندا 20 نیکیاں تے جیڑا رمضان دے وچ سنے 140 نیکیاں تے پڑھن والے نوں 70 نیکیاں. ایک حدیث لکھیا کہ ایک لفظ دیاں 100 نیکیاں سنن والے نوں 200 نیکیاں. قرآن دی اتنی برکت. سن لے دھیان دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آپ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. اللہ جدوں میرے کولے جبریل آندا قرآن لے کے ادوں بڑا خوش نظر آیا کردا. او میاں قرآن ایسی کتاب ہے جڑے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جائے نبی پاک نے فرمایا او لوگوں اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ اپنے گھراں دے اندر قرآن پڑھیا کرو اپنے گھراں دے اندر نفلی نماز پڑھیا کرو. سن لے دھیان دے نال اللہ اکبر. اللہ ایک دور آیا میں کتاب اندر پڑھ رہا تھا ایک دفعہ انگریز تے یہودی بیٹھے نے نا. یہودی نے کیا انگریز نوں کی سوچ رہے ہیں انہیں کہا میں سوچ رہا کہ مسلماناں تے غالب آ جا. انہیں کہا مسلماناں تے غالب نہیں آ سکتا. انہیں کہا کیوں؟ یہودی نے قرآن چوک کے کیا جدوں تک یہ وے ادوں تک تو غالب نہیں آ سکتا. انہیں کہا تینوں کی پتہ
پتا نہیں کہ ساری کتاب میں لکھا نبی پاک نے فرمایا تو غالب نہیں آ سکتا اینے انگریز نے قرآن مجید کو چھکیا پیرا تھلے سٹ کے مسل دیتا نعوذ باللہ یہودی نے کیا ایویں نہیں اے جدو تک کتاب ختم نہ ہوئے واقعہ لکھیا ہے باری پتر کھول دے ہماری آنی باروں بستے کے بڑھ لکھیا ہے کہ اینے قرآن چلانے شروع کر دیتے جلا کے اپنے جانے سارے قرآن ہی ختم کر دیتے اس انگریز دا ایک وزیر ایک مسجد کو گزریا جاندہ ہے ایک چھوٹا جا بچہ آکھا تو نبینا سے قرآن پڑھی جا رہے وزیر واپس آن کے کہتا انگریز تو کتنے قرآن جلائے نے ایک دیا اکھا ہی نہیں انہیں سینے سے قرآن کو کمیں جلائے گا اللہ نے اس دنیا سے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے رب عزت جلال کی قسمیں بچے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ انہیں سینے سے قرآن جمع کرتا رہے گا اور جنت کے دروازے کھول دے گا حضرات خوش قسمت لوگ نے جنہ دے بچے قرآن دیا بڑی خوش قسمتی ہے انہوں نے ماں باپ واسطے بڑی خوش قسمتی ہے عبداللہ قرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن ممبر تے کھڑے ہو گیا رو پہندے کہتے ساڑھے باپیاں واسطے بڑی خوش قسمتی ہے عبداللہ قرداس پوری نہ کوئی ایڈا بندہ چنگا نہ لینی نہ دینی تو ممبر تے چڑھ کے پیر رکھدا ہوئے گا اللہ کہتا ہوئے گا عبداللہ تو تے بڑا گنہگار ہے پر تیرے ممبر تے پیر رکھنا گا تو تیرے ماپیاں نو معاف کر یہ عام ممبر ہے ہر بندہ نہیں بھائی چڑھ سکتا ہر بندے میں اللہ سعادت نہیں دیتا رب عزت جلال جنہوں قبول کر لوے پھر ہوتا بندہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا حضرات آؤ میں صرف قرآن کی دسنا چاہنا کہ اللہ نے قرآن کتنی اعلیٰ کتاب بنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ پاک نو چھوڑ کے جا رہے سن تے کافر سارے سامنے آ گئے اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی ہن ایویں کرو نام قرآن پڑھ لو ہاتھ وچ بک مٹی دا بھر لو روڑاں دا بک بھر لو انہاں ول سٹو تے نالے قرآن پڑھو اللہ کی میں کی قرآن پڑھا اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر پڑھو نام یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم نبی پاک نے انہوں نے کنکریاں سٹیاں تے انے ہو اللہ اکبر قرآن بڑی شان والا ہے حافظے بھی بات یاد رکھن بڑے دکھ آن گے بڑیاں مصیبت آن گیا تینوں کو کچھ کہے گا تیرے سینے تے قرآن بندے انے ہو جائیں میں ممبر سے کہہ رہے ہیں نہیں نظر آئے گا بندے انے ہو جائیں گے تینوں اللہ عزت دے گا شان دے گا رب عزت جلال کی قسمیں تیرے سینے تے قرآن ہوئے اللہ کدے اس سینے نو ذلیل نہیں کرے عزت اللہ کو لے ذلت اللہ کو لے حضرات آؤ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے نے آکھیا مٹی دی مٹھی ایک بڑی پیارے نے ایتا یاسین دیاں پڑیاں اس سہارے نے تے پتہ کی کیتا او کافراں ول سٹی انے ہو گئے سارے نے نکل گئے توویں حمد قدیر دی چوک وسطی ڈٹھی جگاں دے پیر دی او میاں قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے اسون لیتے ہیں امتنال اللہ پاک نے قرآن دی شان کنی بنائی ہے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ دے رہنے والے انہوں نے اپنے علاقے دے اندر جا کے ایک گجریاں دے گھر ٹر گیا لوگ کہنے لگے مولوی صاحب اسماعیل شہید اسماعیل رحمت اللہ علیہ میرے اتنے بڑے نیک بندے سن ایک دفعہ نہ انہوں نے جمعہ پڑھایا تو 1.5 گھنٹہ جمعہ ممبر تے کھڑے ہو کے پڑھایا پڑھا کے ممبر تے جمعہ لوگ چلے گئے اسماعیل رحمت اللہ علیہ مسجد تو باہر گئے تے جُتی پا رہا ہے ایک بندہ لبڑے نے کپڑے والا آن کے نہ کھلو گیا مسجد کہتا بزرگوں جمعہ ہو گیا آخیا جمعہ تے ہو گیا آخیا بڑی دوروں چلیا سا آج میرا دل کرتا تھی کہ اسماعیل پیچھے جمعہ پڑھا تے بازو پڑھ لی تے واپس مڑے ممبر تے چڑھ گئے سامنے بھا کے 1.5 گھنٹہ وہ نہیں پڑھا جا اللہ دا قرآن تینوں بھی سنایا تے بابا بیٹھ کے دعا کرتا تھا جا اسماعیل رب تینوں مقام دے گا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر اسماعیل ایسے گھر دے اندر چلے گا جتھے 28 یا 27 گجریاں نے نال مجاہد نے کہنے لگے استاد جی تہاڈا تے انہاں دا کی رول ہے آکھیا رول نہیں سنو اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے انہوں دعوت دی وہ سارے نے دعوت قبول کر لی تے اپنا جو بھی سی کام چھڑ دیتا انہاں دے وچوں ایک بڈھی رہ گئی وہ کہنے لگی باقیاں دی تے مجاہداں نال شادیاں ہو گئیاں تے میں کی کراں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ تیرا بھی معاشرہ بنائے گا اے بی بی پھر پتہ کی کرتی سی مجاہد لڑدے سن اے بی بی کے گھوڑیاں نوں دانے پاندی سی
جتنے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر سیالکوٹ بالا کوٹ دے اندر میں جا کے ویکھیا کھبے پاسے اس بی بی دی بھی قبر ہے اللہ نے نال ہی مقام دے من تشبہ بقوم فہو منہم تو مشابہت نہ کچھیا دی اللہ تیرے اچھا بنا حضرات ایک قرآن دی شان ہے قرآن دی برکت ہے تو بابا جی کی کہہ رہے ہیں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جمعہ سارا ہی پڑھایا تے قرآن سنا دیتا آدھے نے کیوں کھپے ہیں آدھا میں اس واسطے کھپے ہیں اللہ فرمائے گا میرا بندہ دوروں آیا سی اوندا دل توڑ دیتا تے میں تیرا دل توڑاں گا تے میں جانا بندیاں دا دل نہ ٹوٹے اور سن لو دھیان دے نال اللہ دا قرآن پتہ کی کہہ رہے ہیں رب دا قرآن آندا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ نے قرآن مجید نو رمضان دے اندر نازل فرمایا رمضان دا مہینہ بھی اللہ قرآن بھی اللہ جن دے سینے تے آیا وہ بھی اللہ جڑا لے کے آیا وہ بھی اللہ جن نے بھیجا وہ بھی اللہ تے جڑا پڑھدا ہے وہ بھی اللہ جڑا پڑھے وہ بھی اللہ تے جڑا پڑھاوے وہ بھی اللہ پڑھن تے پڑھان والے تو بھی اللہ نے سن لو دھیان دے نال کدے بھی اپنے مسجد دے مولوی نو کمی نہ کبھی کیونکہ نبی نے کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آپ تیرے کہاوت دی گل سنا دیاں ایک واقعہ سنا کے تیرے دل نو تر و تازہ کر دیاں اللہ اکبر اللہ صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے امت دے احسان کیتا اے دے احسان دا بدلہ چکان واسطے فتح الباری دا ترجمہ صحیح بخاری دا ترجمہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ اے دا ترجمہ کیتا ہے ویسے بخاری دی سمجھ نہیں آ رہی سی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الاصابہ 4 جلداں دے اندر ان دے اندر واقعہ تحریر کیتا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بستی دا بہت بڑا چودھری تے بڑا نواب ایک دن انہیں اعلان کر دیتا کسے بندے نے حج تے جانا عمرہ کرنا آؤ میرے نال پر گل سن لو میری شرط اے جاندی واری دے پیسے ہون گے اوتھے کھانے دا انتظام ہوئے گا آن واری پیسے نہیں ملن گے اپنے آپ ہی آنا یہ ہو سکتا بندہ کبھی لاہور لے جانا اتوں آپ آ کے بندے نے کی لے جانا اتوں پھر کیویں آئے بستی دے لوگ پریشان ہو گیا یہ بابے نے کہڑی گل کر چھڈی اس پنڈ دے چودھری 7 دے نے کہڑی گل کر چھڈی کوئی بندہ نہ نکلیا ایک مسجد امام پاٹے دے کپڑے والا غریب باہر نکلدا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ایک آر کے قرآن حافظ قرآن جدوں باہر نکلیا بستی دے لوگ ہس پے نے او کہندے نے آپا جی تہاڈی روٹی تے ایتھے پورے نہیں ہوندی اگے دنیا مانگ کے ٹائم پاس کر دے جی اوتھے چلے گئے تے واپس کیویں آؤں گے آپا صاحب رو کے کہندے میں روز رب اگے رو رو کے دعاواں کردا تھا اللہ اپنا مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے جیڑا لے جاوے گا وہاں تے بھی انتظام کر دے گا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حافظ دی شان بیان کرن لگیا اور میاں بستی دے اندر حافظ ہوئے میں بلکہ اینا بچے جڑے قرآن دے حافظ نے حقیقتاً جانو میں انہاں دی بڑی قدر کرنا میں کہنا انہاں نوں قرآن میرے تو زیادہ یاد ہے عمر دے تقاضے نال قرآن بندہ بھول جاندا اینا قرآن یاد نہیں اینا بچیاں نوں قرآن بڑا یاد ہے میں کدے کدے انہاں دیاں جُتیاں بھی سیدھیاں کر دینا میں کہنا اللہ اینا دے صدقے سانوں بھی معاف کر دے ایک قرآن دے حافظ نے بلکہ میرا چھوٹا بچہ اینا بچیاں نوں کچھ کہے تے کچھ لوگ گواہ نے میں کہنا پتر نہ کہ یہ قرآن دے حافظ نے اینا دے سینے تے قرآن ہے قرآن والے نوں کچھ نہیں کہیدا اگر قرآن والے وچ غلطی مل جائے تے اے تے سوچنا چاہیدا اگر یہ غلطی کر رہا تے قرآن دا بھی تے حافظ لے مولوی بھی اتیا بھی کرنا تے بھائی تو کیوں نہیں مولوی تو کہن جو کہیے تو بن کے تے ویکھ مولوی مولانا منظور شیر پنجاب کی تقریر کرن جاندے رہے تے تقریر کیتی ایک بندے نے بابا پیسے دیتے ایک بابا اٹھ کے کولے آ گیا انہیں کہا مولوی 5 منٹ لائے 5-6 ہزار لے کے چلے انہیں کہا بابا آ بھی 5 پڑھتے اور بھی پڑھے تھے 2 منٹ کھلو کے گل تے کر تینوں پتہ لگ جاوے گل کرنی کیڑی ہوگی ایتھے تے چڑھ کے ویکھ بھی کیویں گل کری تھی اے سعادت اللہ دیندا ہے اے قوت اللہ دیندا ہے ایک دماغ دے اندر اللہ بٹھاتا ہے ایک بات تو بعد دوسری بات نازل اللہ دماغ چ کردا ہے جب ایسا دماغ مل جائے پھر رات نو سجدے چ بیٹھ کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے ایسا دماغ کسے کو او مینوں تے سمجھ نہیں کہ میں اگلی گل کیڑی کرنی ہے اللہ نے موٹی دسی مینوں نہیں پتا واللہ منبر تے کھڑا کی بیان کرنا چاہنا کہ اللہ دا جو میں کہاں گا وہ بیان کر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے کہندے نے اے حافظ تیار ہو گیا
اے پنڈ دا چودھری 107 دا چودھری نال لے کے تر پیا جدو مکہ پاک گئے نے اوتھے جا کے طواف کیتا وے خانے کعبے نو ویکھیا وے تے خانے کعبے نو ویکھدے ہاں تے بابا جی سمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ طرف کے کہندے نے اللہ مدد ہوئیے سکھدیاں نو جو کہ سانگ بناون نو جے کردا تیرے گھر دے دیوالے بھج بھج کے میرا پھیریاں پاؤن نو جے کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لگان نو جے کردا او تیرے سندے کعبے دے جدوں بابا جی سمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ رکن یمانی تے حجر اسود دے کولے کھڑے نے تے پتہ کی آندے نے اور تیرے سندے کعبے دے دلیز چملا حجر اسود سڑے کے کچید چملا تے نال بڑی بڑی گل کیتی ہے اے گل سمجھ نہیں پے گی میں شعر تے پڑھدا رہنا پر سمجھان دا اج موقع ملیا پتہ بابا جی کی آندے نے رتی نہ تدکاری لا کے ہو لین دے آکھی کچھ نہ میں لائق نہیں گا رتی نہ تدکاری لا کے ہو لین دے اللہ تیرے بوئے وچ بہ کے مینوں رو لین دے کالا عمل نام ہجواں تے تو لین دے اللہ تیرے بوئے وچ بہ کے مینوں رو لین دے جناب بابا جی سمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ طرف کے کیا دے نے اللہ تیرے بوئے وچ میں پھبدا ہی نہیں جیڑا تینوں سجدہ کرنا سجدہ ہی نہیں پھر بھی اپنے بوئے وچ مینوں کھلو لین دے اللہ تیرے بوئے وچ بہ کے مینوں رو لین دے میں بڑے بوئے ویکھے نے پر خانے کعبے دے بوئا بڑا ہی آنا ایڈا اونچا کسے نے نہیں بنایا جڈا رب نے بنایا پوڑیاں لا کے بڑے بڑے بادشاہ پھر اودے داخل ہوتے اللہ اس بوئے دے سامنے کھڑون دی توفیق دے دعا کرو رمضان دا مہینہ سارے چنگے بندے آئے نے رمضان تے چنگے بندے جاندے نے روزے دار بھی نے روزے دار دی اللہ دعا رد نہیں کردا دعا کرو اللہ خانے کعبے دے سامنے بیٹھ کے دعا کرن دی توفیق عطا بھائی اے دعاواں نال کم بننا ہے پیسے نال نہیں بننا میں بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے کالم پڑھے نے میں ایک ایسا بھی کالم پڑھیا ایک بڑا امیر ترین آدمی سی اپنے بیٹے نو کہندا جہاز چ جاواں گا تے مر جاواں گا ٹرین چ جاواں گا الٹ جائے گی مینوں کیویں نہ کیویں لے جاؤ جدوں کوئی تھوڑا جا صبر کیتا کہندا نہیں ہن میرا دل گھبردا تے خانہ کعبہ نہیں مل سکتی حضرات دی قسمت دی گل ہے آ سنو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ پتہ کی بیان کردے نے اے آپن خانے کعبے دا طواف کر رہا تے جدوں طواف کردیاں اے جناب اعلی احرام بھی کھول دیتا فارغ ہو گئے نے حج تو فارغ ہو گئے نے اے جڑا چودھری نمبردار سے انہیں اپنے وعدے دے مطابق طواف کردیاں ابن اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے طواف کردیاں انہیں حافظ نو چھڈ دتا آپ چلا گیا حافظ کلا ہی طواف کردا پیا لوگ اپنے گھراں نو جا رہے نے حافظ خانے کعبے دا طواف کردا پیا نالے کہندا پیا اللہ جویں آن دے انتظام کیتے ایویں جان دے وی کر دے میرے تو اسے واتے بابا جی سمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ طرف کے کہندے اللہ شاید ہن میں تو آخری حج سی بابا جی بڑے بڈھے ہو گئے کمزور ہو گئے آندے نے کسی نے پھڑ کے حج کرایا تے بابا کہندا مینوں 4 منٹ اللہ دے بوئے کے بیٹھ لین دے تے میں کوئی گل کرنی رب نال تے بابا اوتھے بیٹھ گیا آندا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میں تو منایا نہیں جانا جدوں لوگ کر دے حج دی تیاری اگوں کملا کس دے ماراں اڈاری پلاواں تے میں تو پلایا نہیں جاندا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا تے نال پتہ کیا اللہ حکومت رعایا نو اعلان کر دیو سمسام دے رہن دے کوئی ایتھے انتظام کر دیو ہن بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا اللہ دا کارے اکھاں نوں ویکھنا نصیب ہو جائے
اللہ کرے نہ کھانا درود رسول ویکھے اللہ کرے مدینہ پاک ویکھے اللہ کرے مدینے دیاں گلیاں ویکھے اللہ کرے صحابہ دیاں قبراں ویکھے اللہ کرے احد دا میدان ویکھے اللہ کرے تو مدینے دیاں گلیاں اندر چلے تیرے دل اندر میں بھی یاد آ جا تے نالے یاد آ جائے ایتھے میرے نبی چلدے رہ پیروں ننگے چلدے رہ میں تے بلکہ مدینے دی گلی تے چلدے دعا کر دینا سونیا اللہ تیرے نبی نے تھے سرا پہن کے جہاد واسطے تیاری کر کے جاندیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ مدینے دیاں گلیاں تے ساڈیاں بھی دعاواں قبول فرما لے حضرات آسنو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے حافظ قرآن اے قاری قرآن اے خانے کعبے دا طواف کردیاں اینو ایک ہار مل جاندا ہے اینو ہیرے دا جوہرات لگے نے تے ہار چکدا تے اون دی قیمت جا کے کسے نو پوچھدا اس دور دے اندر انہاں نے کہا 5000 درہم قیمت ہے حافظ بڑا خوش ہویا ہار جیب دے وچ پا لیا خانے کعبے دا طواف کردا پیا تو کردیاں تو بندہ ویکھیا بڑا پریشان ہے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک کولے آن کے کہتا بزرگو تسی بڑے پریشان نے ایک کہندے نے میرا ایک ہار گر گیا اے میں اپنی بیٹی واسطے لے کے چلیا سا او ہار نہیں ملدا پیا اے پتہ کی نوجوان حافظ آندا بابا تینوں میں ایک وظیفہ دساں او وظیفہ تو کر لے تیرا ہار مل جائے گا بابا جی کہندے پترا کی وظیفہ آکھیا اللہ دینا اذا صابتہم مصیبتنا اور جب کوئی مصیبت آ جاوے او کہنا چاہیے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون بابا یہ وظیفہ تم کر اللہ تیری مدد کرے گا ہن بابے نے وظیفہ شروع کر لیا بابا پڑھن لگ پیا حافظ چکر لاندیاں ویکھیا جدوں بابے نے وظیفہ پڑھ تھک گیا حافظ کہندا اے بزرگو اپنا ہار لے لو اے بزرگ ہار پڑھ کے کہندا اے بچہ ٹھہر میں تینوں انعام دیواں گا اینے اپنی جیب چوں انعام کڈیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے اینے اتنا ہی انعام کڈیا جتنے دا ہار سے اس نوجوان حافظ نو دتا اینے پکڑ لیا انعام پکڑ کے تے پھر کہتا نہیں اللہ دا گلا ہو جائے گا اے بابا کڈا مجبور ہے واپس کر کے کہتا اے بابا اپنا نام لے لے مینوں کوئی ضرورت نہیں اللہ میرے انتظام آپ پہ ہی کر دے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے حافظ نالے قرآن پڑھدا پھردا نالے خانے کعبے دا طواف کردا میں مصر دے لوگ ویکھے نے ہاتھ وچ قرآن پڑھیا خانے کعبے دا طواف کردے نے نالے روندے پھردے نے اپنی آنکھوں تے نویل میں آندے نے قرآن دے ورکے تر کر دیندے نے میں یمن دے لوگ ویکھے نے میں مصر تے ایران دے لوگ پہلے آیا کردے ہن حج بند ہو گیا انہاں دا او بھی بڑے رویا کردے میں بڑے علاقیاں دے لوگ ویکھے وکھرا روندے نے رب الجلال کی قسم پاکستان دے حاجی دے برابر کوئی نہیں رو سکتا میں پاکستان دے حاجی روندے ویکھے نے داڑا مار کے روندے نے آندے اللہ جے تو معاف نہ کیتا تے پھر کیڑے پاسے جاواں میں حاجیاں دی بولی سنی ہے میں سارے حاجی روندے ویکھے نے سارے دی اتھرواں چوں پانی اکھاں چوں اتھرو نکلدے ویکھے نے اگر سب تو قیمتی موٹے اتھرو نکلدے نے تے پاکستان دے حاجی دے نکلدے نے جا کے ویکھ لیا جی پاکستان دا حاجی میں ایک ویکھیا رڑیا پھرے میں کہا تینوں کی ہویا آندا میں رڑ کے آنا اللہ ایتھے رڑ لاگا کے نہیں رڑیا جاندا اللہ دی قسم او پاکستانی نوں دعا بڑی کرنی آندی اے بڑیاں دعاواں کردا کوئی خانے کعبے نوں چھپڑ کے کہندا اللہ میری بیٹی بھی نال آئیے میری بیوی بھی نال آئیے اللہ میرے کولے بیٹا کوئی نہیں مینوں بیٹا دے دے میں ویکھیا ایہو جیاں دعاواں پنجابی تے سادیاں دعاواں مینوں انج لگدا جویں رب پہلے پاکستانیاں دی سندا پھر بعد کسے ہور دی بھائی انداز اپنا بولی دی عربی بھی افضل ہے عربی بھی روندے نے لیکن ایک سادہ جا مصری سادہ جا پاکستانی نال روندا نال ہا پھردا ہا تے زمان نوں چیر دی ایسی ہا میں نہیں کسے دی ویکھی جو پاکستان دے حاجی دی ہا اللہ تانوں لے جائے میں ایک بزرگ نوں پوچھیا بابا تو اینا کیوں روندا ہے کہندا میں خانے کعبے دے سامنے ہویا نا تے میرے گناہاں دی سیڑھی چل پئی ہے میں سیڑھی ویکھی جاندا تے میں روئی کہ میں تیرے گھر ایڈا گنہگار ایڈا خطاکار کسے کام دا نہیں میں تیرے گھر کھڑا تے میں اپنے گناہاں وال بھی ویکھنا تیرے گھر وال بھی ویکھنا پترا میں تار
کسی پاکستانی نو ہلا کے ویکھ لو انج جویں گھوڑا پکیا ہوندا رو رو کے پکے پے حضرات آؤ اللہ جانا نصیب کرے اللہ سارے دی قسمت کے اندر میں آفت دی بات کر رہا تھا سعودی حکومت نے اعلان کر دیتا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک فری جہاز جا رہا ہے جنہیں اپنے گھراں نوں جانا ہے آخری حاجی غریب رہ گئے نے تیاری کر آفت نے آخری طواف کیتا ابن حجر لکھ دینے خانے کعبے کے کھڑا ہو کے رو پیا اللہ مینوں ویکھ لے میں تیرے قرآن نوں نہیں چھڈیا اینا کپڑیاں نوں نہ ویکھ پاٹیا پرانیاں نوں تو میرے دل صاحب نوں ویکھ لے میری پھر قسمت مقدس گھر ایتھے آنا آفت طواف کردا آخری اور جہاز تے سوار ہو جاتا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو جہاز سمندر کے درمیان جایا نا تے سارا ہی پھٹ گیا سارے لوگ ڈوب کے مار گئے ایک پھٹا بچیا جن دے آفت کلا ہی کریا پڑھتا تے نالے قرآن پڑھتا مسئلہ ہے دسنا قرآن پڑھن والے نو سمندر تار دیندا ڈوب نہیں دیندا جی آفت نال ڈوب جائے تیرا بسارے بھی جنت دے چھڑ اسپیکر بھی حضرات ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو آفت بیٹھا ہے اس بٹے دے اوتے تے قرآن پڑھی جا رہا نالے سوچدا میں کدھر جانا کیڑے پاسے جانا پھٹا رڑدیاں ایک جناب ڈبے دے کولے چلا گیا آفت ویندا سامنے بستی نظر آ رہی ہے سامنے چاننا نظر آ رہا ہے اے بٹے تو اتر جا جناب اعلی بستی کے اندر چلا جاتا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے ادھی رات کا ٹائم ہے اے سوچدا میں کتنا دروازہ کھڑکاواں میری کوئی خالہ نہیں گے میری کوئی پھوپھی نہیں گے میرا چاچا تا اس بستی میں کوئی نگاہ ذہن میں خیال آیا اور دیر رات کتنا دروازہ کھڑکانا ان دے دروازے پہ تھا جھوٹے کوئی پوچھتا نہیں آپ سے قرآن مسجد کے دروازے پہ گیا دروازہ کھلیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ مسجد کے اندر بیٹھا چٹی داڑھی والا آفت صاحب وضو کر لیتے ہیں مسجد اندر چلے جاتے ہیں اے بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اے ویدے نے بزرگ رات کو دعا کردا پیا آفت صاحب ویدیا صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا نوجوان بھی مسجد اندر آن لگ پیا 5-6 نوجوان آئے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے اے بابا جی بزرگ کہنے لگے اے نوجوانوں تواڈے جو کوئی اذان تے کہہ دے اے نوجوان پتہ کیا دے لے شرم آتی ہے ہاں چوری کرن لگیا شرم نہیں آتے جوا بازی کرن لگیا شرم نہیں آتے کسی کی غیبت کرن لگیا شرم نہیں آتے ڈاکو تے چور بنن لگیا شرم نہیں آتے نماز پڑھن لگیا شرم آتی ہے قرآن سکھن لگیا شرم آتی ہے اذان دین لگیا شرم آتی ہے ہاں شرم تے انہیں کیڑے کما جاتی ہے دوسرے پاسوں شرم نہیں آتی ایک بزرگ کہنے لگیا حافظ صاحب پتہ کی کہتے ہیں آتے نے میں دل اندر سوچیا میں بستی میں چناؤ بندہ میں اے بابا بزرگ میں نو کہہ دے تے میں اذان کہہ کے دس دیواں اذان کیویں ہوندی ہے تے بابا بزرگاں دا اے نوجواناں بھلا تینوں اذان آتی ہے کہ نہیں آندے اے گندا بابا میں تے اذان نہیں دیندا آیا اللہ کرے اذان دیندے ہو جائے اکبر محمدی صاحب مولانا اکبر محمدی صاحب چیچا وطنی دے رہن والے سبھی لگے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ اکبر اللہ صلاۃ طالب علماں دے خیر دعا سادہ زندگی بسر کرنے والے میں کئی دفعہ مسجد کے اندر استاد جی کو ملن گیا مسجد کے دروازے لائے نے صحیح بخاری یا مسلم پڑھی جا رہے نے استاد جی پڑھی جا رہے نے بس میرا دل کیتا میں فارغ سا میں کیا پڑھ لا اے بابا جی آسموں تے آتے نال عبداللہ اکبر محمدی صاحب اذان دے دیا تے پتہ کی کرتے نے چلو اشہدو ان محمد رسول اللہ تے بول دے حی علی الصلاۃ کا کلمہ کہنے لگے تے او ہی فوت ہو جاتے ہاں دعا تے صحیح اللہ تینوں قبول کر لے گا حضرات آج سنو جڑی گل میں دسنا چاہنا ایک بزرگ کہتا پھر بچہ تو اذان دے دے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اندر لکھتے ہیں اس حافظ قرآن نے مسجد کی چھت تے چڑھ گیا کنا تے ہاتھ رکھ کے کہندا اللہ اکبر بستی کے لوگاں نے حافظ اذان دے رہا ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان ختم نہیں ہوئی مسجد ساری بھر گئی ہے بزرگ نے دیکھا کہ آج نواں ہی سما بھائی ہے یہ حافظ صاحب تھلے آ گئے نے سنتا پڑھیاں نے انہوں نے سوچا کہ مسجد کا امام ہوئے گا مولویوں کا کام ہے لیٹ آنا مولوی بھی تو چودھری ہے نا تاکہ تے کھلے کھاتے
مولوی کا کام ہے مسجد سے پہلے بیٹھا ہونا. جماعتی عام نام مسجد کہتی ہے مولوی اٹھ تے مینوں بھی جگا دے آپ ہوئی جا. مسجد راتی پھیلی ہی رہنی چاہیے. اب آپ مولوی نے کرنی ہے, ہم جماعت نے نہیں کرنی. مولوی دعا کرے گا اللہ مسجد آباد کرے گا. اللہ اکبر. یہ آفت سوچتا ہے کہ کوئی مولوی آئے گا جماعت کرائے گا, کوئی نہیں آیا. یہ بابا پھر ہو کے بولے کہتا آفت جی جماعت کرا لو گے, کہتا جی کرا لا. انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قرآن پڑھی جا رہا, قرآن ہی پڑھی جا رہا تے بابا نہیں پتہ کی کہتے ہیں آخر دے وطن زندگی مک جانی ہے, آخر دنیا تو چلا جانا. اللہ کا قرآن پڑھن والا جو اللہ کا قرآن پڑھدا اللہ کو شان دے دیتا, مقام دے دیتا, دوسرے مصیبت لو خوار کر دیتا. اللہ کدے بندے اپنے ضائع نہیں کردا, اپنے بندیاں نوں اللہ عزت دیندا, وقار دیندا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی فرمایا اسنو قیام دینال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت. آپ جمعہ پڑھا رہے سن, ایک بڑی دور سے آپ ایک بندہ آیا, آپ نے فرمایا تو میرے قریب آ جا. صحابہ کرام پاک پوچھتے اللہ دے رسول تسی قریب بلایا, فرمایا میری یہی تے دعوت ہے, یہی تے میری خدمت ہے. آپ نے فرمایا وہ کیویں آیا سی کیویں نہیں آیا, بعد میں چھوٹے تو پوچھا گیا کہ تو کیویں آیا سے. آدھا میں اپنی بستی تو آیا تھا, نبی دیاں گلاں سن کے نا کہ میں نبی نال مناظرہ کرنا سی, پر رسول اللہ نے جدوں مینوں اگا بلایا نا تے میرا دل ڈر گیا, میں اللہ دے رسول دا بلا گیا. حضرات آؤ حدیث تو ثابت ہوئے گی بات, میں انشاءاللہ دلیل بھی نام دیا گا. اور سنو قیام دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا, سنو قیام دے نال فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین ہوئے جڑا قرآن مجید نوں سکھدا بھی ہے سکھاتا بھی ہے, وہ بہترین ہے, دوسرا بہترین نہیں گا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آفت نے جماعت کرائی ہے, مسئلے تے کھڑا ہو گیا, انہاں لوکاں نے نماز پڑھی ہے, نماز تو فارغ ہو کے کہتے ہیں حافظ صاحب تجھے کتوں دے دے کیڑے علاقے وچ جانا. حافظ صاحب کہتے ہیں میرا علاقہ کوئی نہیں, میں جہاد سوار سا, جہاد نکل گیا, میں کلا بچ گیا ہے. اس بستی کے اندر انہوں نے کیا اسی تینوں امام رکھ رہے. حافظ صاحب نے امام رکھ لیا. حافظ صاحب اللہ کا قرآن سنائی جا رہا ہے. ایک دن اس بستی کا بندہ چودھری بڑا امیر ترین کہتا حافظ صاحب کو رشتہ دے دے گے. حافظ صاحب کہتا ہے تھوڑی مرضی, یہ بھی جدو شادی ہو گئی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب چوا کے لکھتے ہیں جدو اپنی بیوی دے کولے گیا جا کے بیٹھیا بڑا پریشان ہویا. بیوی پوچھتی اللہ دے بندیا مینوں ویکھی جانا پریشان کیوں ہے؟ آندا میں تینوں نہیں ویندا, میں تیری گل وچ جڑا پایا ہار دینا, اے ہار کتھوں لیا؟ آندا میرے بابے دا ہار ہے, اے ہار گم ہو گیا سی. میرے بابے نوں پھر مکے پاک ایک نوجوان نے لم کے دتا, میرا بابا رو دعا کردا سی اللہ ہار والا منڈا چنگا تے دے دے تے میں بیٹی دے چھڈاں. ہار والا منڈا چنگا, یہ آکھیا اے میرے بابے نو آکھیا اے ہار تے میں لب کے دتا تے اللہ فرماندے نے او قرآن دے حافظ میں کدے بھی تینوں چھوڑ نہیں دیواں گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آؤ حضرات قرآن مجید بڑی مقام تے شان والی کتاب ہے, کل قیامت کا دن ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دے حافظ نو ایک بندہ آن کے باتوں کو پکڑ لے گا, یہ بڑا ہی پریشان کھڑا ہوئے گا, کہے گا میاں تو کون ہے؟ کوئی کہے گا میں قرآن جنوں تو پڑھدا رہیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا رہیا, اج میں تینوں لے کے جانا ہے. یہ کہے گا میرا تے حساب اللہ نال ہونا. یہ کہے گا وہ جدوں تو قرآن پڑھدا سے اودوں تیرا حساب ہو گیا سے. وہ میاں قرآن دے حافظ دی بیٹھن کدوں شروع ہوندی ہے؟ ایس پی چودھری نواب تے نمبردار وہ میاں بڑے افسراں کی پینشن دنیا تے پہ جاتے ہیں. اللہ فرماتا میرے حافظ تو مسلے تے بیٹھا ویں, ہن تیری میں پینشن شروع کرن لگیا, ادھر موت آ جاتی ہے. اللہ فرماتے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہن تو قرآن پڑھدا جا تے پینشن لیتا جا, تیری پینشن اے وے. میں پہلی عرض کیتا تمہیں دے اندر کہ جیڑا قرآن سکھدا جیڑا قرآن پڑھدا ظاہر قسم کے لوگوں کو کمی سمجھتے انہوں سمجھتے ہیں نہ تو بندیاں کرو سکنا, نہ تو سیاست چاہ سکنا, نہ تو کدھر گفتگو کر سکنا. ہاں جی تیریاں دنیا صاحب کر سکنا, تو
بڑا چودھری مولوی بھی اپنے آپ کو گریا بنائی پھرتے ہیں مولوی تو بڑا کون چودھری ہے جنہیں سینے سے قرآن ہے اس تو بڑا کون چودھری ہو سکتا اپنے آپ کو چودھری سمجھ کر مولوی بھی ہاتھ میں گولا پڑے اگلے پورے مالک کو رو کے مانگ اللہ تو دے میں تیرے دادا زبانی میں تیرے کو منگنا رب ذوالجلال کی قسم مت سوچنے کہ میں زمیندار ہے مینوں بڑے پیسے آندے نے نہیں میں بڑا خود غرض بندہ میں اپنی زندگی ممبر تے کھڑا ہو کے کہنا کہ میں ایک سوٹ دے نال 4 سال مدرسے پڑھیا میں کسے کو کپڑے نہیں لا میرے پیراں تے جُتی نہیں سی جدوں میں مدرسے گیا اپنی خود غرضی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وقت میں یاد ہے کہ تو بچے اپنے بسترے پہ اٹھ کے چلے جاتے سن مینوں گھر چوں بسترا نہیں ملیا سی ساری رات سردی لگتی سی میں کسی دے بسترے تے بیٹھ کے گزارا کر لیندا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اون دے بدلے مینوں انعام دے چھڈے حضرات میں کوئی اپنی بات نہیں کرنا چاہتا صرف میں دسنا چاہنا خود غرض ہونا چاہیے جڑا انسان خود غرض نہیں اللہ انہوں چھڑ دیتا انسان اپنے اندر کوئی قیمت پیدا کرے انسان کی بڑی قیمت ہے لیکن انسان نے اپنی قیمت کھو دی نبی پاک کا کتنا پیارا چہرہ اور داڑھی کے نال سجدا سی کہ بندہ کئی بڈھے بابے کہندے نے سوار کے اس طرح پہ بندے مزرا پوچھتے ہیں نا جی سرما پایا روزہ ٹوٹ جاتا جی ٹیکا لوایا روزہ ٹوٹ جاتا لوکی مسئلے پوچھتے رہتے ہیں مسواک کیتا روزہ ٹوٹ جاتا کدے کسی نے نہیں پوچھا بھی داڑھی منانا ہوئے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا کہ کدے کسی پوچھا مسئلہ جن دی داڑھی نہیں وہ دین چی نہیں اللہ دی قسم منبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہو دین چ نہیں انسان وہ تے پتہ نہیں کیڑے مسلک نال کیڑے مذہب نال تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سونا بنایا ناری بھی انتظار اندر نے خلقی بھی انتظار اندر نے فرشتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں نبی بھی دیکھنا چاہتا ہے اللہ بھی اپنے نبی کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے پر داڑھی نال دیکھنا چاہتا ہے بنا داڑھیوں نہیں دیکھنا چاہتا ایک گل اور مسئلہ سن لو یہ بھی میں دس گیا رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اس داڑھی نے جنت لے کے جانا نمازاں نو اللہ دی مرضی پتہ نہیں کہو جی داڑھی اخلاص نہ رکھی ہوئی جب سجدے تے جاندی ہے میں پڑھیا مسئلہ جتنے داڑھی دے وال نے اتنی اللہ نیکیاں دیتا لکھاں تے کروڑاں داڑھی دے وال نے اور جب بندہ سجدے تو سر چکدا لکھاں تے کروڑاں نیکیاں لگ کے تے جندی نہیں وہ خالی اٹھتا بھائی انہوں رکھ کے ویک چہرے تے سجا کے ویک تیرے مسجد دا امام اگر داڑھی نہ رکھے تیرے سامنے کھڑا ہو جائے جماعت کرائے تو ان دے پیچھے نماز پڑھے گا نہیں میری نماز نہیں ہوندی مولوی دی داڑھی نہیں وہ داڑھی تے دور دی گل مولوی دے سر تے ٹوپی نہیں اور ٹوپی تو بنا نماز ہو جاندی میں کہنا منبر تے مجبوری تے بتا پر داڑھی تو بنا نماز میں منبر تے کھڑا ہو کے کہنا نہیں ہوندی تسی کہو گے جی علامہ اقبال دی پھر داڑھی نہیں سی قائد اعظم دی داڑھی نہیں سی یو پی ایس تے لا فلانے دی داڑھی نہیں تو دین قائد اعظم دا ماننا ہے علامہ اقبال جی علامہ اقبال قرآن پڑھ دے بڑے روندے سن اللہ و نیکی دیوے گا اللہ و عزت دیوے گا اللہ و وقار دیوے گا پر جن دی داڑھی نہیں اور نبی دے طریقے تے نہیں وہ قائد اعظم ہوئے وہ علامہ اقبال ہوئے وہ دنیا دا کوئی سکالر ہوئے جڑا رسول اللہ دی سنت نہیں چہرے تے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک تو زیادہ علم ہے کیا تھوڑی جی داڑھی ہے اور داڑھی تھوڑی جی رکھن دے کیا ہوتی داڑھی بری لگتی یا اچھی لگتی کیا دنیا تو آلہ نہیں بڑھ چکیا کیا عقل مند انسان نہیں آؤ حضرات سنو صرف میں گفتگو اتنی کر رہا تھا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے کڑا وسیب اے صحابت نو اللہ نے ساریاں نعمتاں عطا کر دتیاں نعمتاں میاں وہ تو ملدیاں نے جدو اللہ دا قرآن پڑھا گے اللہ دا قرآن مکے دے اندر اتریا اللہ دا قرآن مدینے دے اندر اتریا اللہ دا قرآن جہاد دے میدان اتریا اللہ دا قرآن حضرت عائشہ دے حجرے اتریا اللہ دا قرآن خندق اتریا اللہ دا قرآن احد اتریا اللہ دا قرآن بدر اتریا اللہ دا قرآن مدینے دی گلیاں اتریا اللہ دا قرآن مکے مدینے دی ہجرت دے سفر گزرتیاں اتریا اللہ دا قرآن صفا پہاڑی تے اتریا اللہ دا قرآن غار ہرا تے اتریا اللہ دا قرآن غار ثور اتریا اللہ دا قرآن مکے دی گلیاں اتریا اللہ دا قرآن نبی تے کوٹلی چھٹی ہے قرآن اتریا اللہ دا قرآن صوبہ حبیب عالم کی اتریا اللہ دا قرآن ہاتھ کیتیاں اسمان کی طرف چند توڑن لگیا اتریا اللہ دا قرآن اس پاک جگہ تے اتریا پاک سینے تے اتریا پاک اللہ نے بھیجیا پاک جبریل آیا رب ذوالجلال کی قسم تیرا قرآن پڑھے گا وہ بھی پاک تیری نظر کے اندر جتنا بھی خراب ہے لیکن قرآن پڑھنے والا پاک
آج تو بعد اپنا نظریہ بدل. تو کوئی چودھری ہے, تو کی چودھری ہے. تیرے پتر کو 6 کلمے نہیں آتے, تیرے پتر کو 2 کلمے نہیں آتے. میں چودھری, میں چودھری, میں ممبر تے تکبر دے لفظ نہیں, میں چودھری ہے. میرا بیٹا 13 سپارے دا حفظ ہے, 13 سال عمر ہے. میں اپنے بچے دی عمر کے مطابق ایک سپارہ لے کے آیا. میں رات اٹھ کے کہنا ہے اللہ میں جتنا بھی گنہگار ہے, میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے, میرے گناہوں کو چھوڑ دے, مینوں معاف کر دے. میرے تے کوئی ایسا دن آنے والا دور کر دے, اچھے دنوں میں ہے. حضرات کیا میری خوشی نہیں؟ رات میرا بیٹا مسلے تے کھڑا ہوئے قرآن پڑھے, میرے جیسا کون چودھری؟ میں اپنے آپ کو چودھری تسلیم کرتا. میں چودھری ہوں, تو کہنا چودھری. تیرے بیٹے کو کرنا نہیں آتا, تیرا بیٹا غیبت کرتا ہے, چگلی کرتا ہے, لوگوں میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے, بدمعاشی کے طریقے دستا ہے. تو کوئی چودھری نہیں. اگر فیصلہ کرانا ہے تو میرے کو کرا. اگر میں تیرے فیصلہ نہ کر کے دے مت کہہ, اللہ دے قرآن والا چودھری ہے. بھائی مت سوچ مسجد دے بندے نو, مسجد دے امام نو کدے اپنے دماغ کے اندر کمی نہیں کرنا. اپنے دماغ کے اندر بات نو کر دے. قرآن دا حافظ لوگ بڑے ساسے کمتری کا شکار نے, بڑے بڑے چودھری اپنے بچے کو قرآن دا حافظ کیوں نہیں بناتے؟ لوگ یہ مانگتے ہیں بھائی جان تو بچے کو قرآن دا حافظ بنا, ملکر نہ دے. تیرے نو اللہ نے جائیداد نہیں دیتی, ساری برے کاموں واسطے دیتی ہے, ساری لڑائی جھگڑے واسطے دیتی ہے. کیا تو اپنے بیٹے واسطے کوئی انتظام نہیں کر سکتا؟ ہاں آئے گا, میرا بیٹا ممبر دا وارث بنے گا, میرا بیٹا نہ بنے گا, کوئی اور ممبر دا وارث بنے گا. میرے گناہوں کے اندر تے گناہ شامل ہی نے, میں تے گنہگار تے خطاکار آدمی ہے. اللہ کدے تے اس منار کو دیکھ کے میرے معاف کرے گا, کدے تے مار دے دے کے معاف کرے گا, کدے تے سزا دے دے کے معاف کرے گا. میں اپنی جائیداد اپنا مال اللہ دے گھر تے لانا, کدے تے سوچے گا کہ میرا بندہ میرے سامنے گریا ناری کریا کرتا سی, کدے تے معاف کرے گا. مال کدے تے ویکھی گا. ہاں گنہگار رہا, خطاکار رہا. حضرات رمضان کے بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے طاقتور, بڑے بڑے صحت مند روزہ نہیں رکھ رہا. اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایک روزہ چھوڑ دے گا, ساری زندگی روزے رکھی گا, اس روزے کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے دے دل نو جانتا ہے. نہ میاں کسی کے چہرے تو دیکھ کے نہ ایسیاں گلاں کریا کرو, نہ گلا شکوا کریا کرو. بات یاد رکھیا جے, امام دا گلا کرنا, امام دی برائی نو اچھالنا, امام تے ہر بات نو اپنی بات نو اوپر رکھنا اور ان دی بات نو تھلے رکھنا. حضرات سن لو, کل قیامت کا دن ہوئے گا. حدیث اندر میں پڑھیا من آدر ولی, اللہ فرمائے گا اے بندے میرے تلوار پکڑ, میرے نال لڑ. بندہ کہے گا اللہ میں تیرے نال کیویں لڑا, میرے تے ضرورت نہیں. اللہ فرمائے گا تو دنیا تے رہ کے مسجد تے مصلے تے بیٹھ کے ایک غریب مولوی نال لڑیا کرتا سے, آج میں تینوں اپنی تلوار نال قتل کر دیاں گا جنوں اللہ قتل کرتے ہوئے کدے زندہ نہیں. اس مسجد کے اندر بیٹھنے والے کا بدلہ اللہ لے گا. اس علاقے کی خبر ہے, ایک امام مسجد قتل کر دیتا, اذان دے دیا, کسی نوجوان نو استاد نے ماریا, انہیں سر کے اندر کوئی چیز ماری, بیوقاں والے پکڑے دا. میرا طلبہ کیا کسی ساتھی نے کسی پیٹ کا سنایا, میں نے پیٹ نہیں یاد. جدو مر گیا امام مسجد کے بچے چھوٹے چھوٹے بڑا غریب سی, وہ چپ کر گیا, انہوں نے تبرا دیتا. بڑی دیر تو بعد ایک شاگرد آیا جن نے اپنے استاد کو صرف 2 تختیاں پڑھیاں سن کہہ دے دیا. وہ جب اس پنڈ اندر آیا, انہوں نے دل کیتا کہ استاد کی خدمت کرا. جب مسجد سے پوچھیا آگیا فلاں بندے نے استاد کی سر سے سوٹا مارا, استاد کی کو مار دیتا. میں قرآن دسنا چاہتا, قرآن کی کی قدر ہے. 10 سال تقریباً گزر گیا سب. اس بچے نوجوان نے عدالت کے اندر کیس کیتا اور استاد محترم کی قبر نہ پٹن دی تھی. جڑا فیصلہ کرنے والا عدالت کا جیسی غالباً میرے بندے نے وہاں 11ویں بخاری سی, اور انہوں نے فیصلہ کرنے والا بھی قرآن دا حافظ سی. انہوں نے اس دور کے اندر انہوں سزائے موت لا دیتا کہ قرآن کے حافظ مارنے والا اللہ دی قسم اللہ کدے چھوڑے گا نہیں. جو قرآن کی